بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا خاوند شہر کی کسی فیکٹری کا ورکر تھا جو 1 سال قبل فیکٹری کے اندر بجلی کے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم دنیا سے منہ موڑنے سے قبل وہ اپنی زوجہ کو 6 بچوں کی سوغات دے گیا تھا، جن میں سے ایک بچہ ذہنی اب نارمل بھی تھا۔ فیکٹری کے مالک شیخ صاحب ایک نیک ہمدرد اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی فیکٹری ورکر کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور چند ہزار روپے نقد بیوہ کے ہاتھ پر رکھ گئے تھے۔ اس غمناک موقع پر انہوں نے بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ اس کے خاوند کی ملازمت کے قانونی واجبات بھی جلد از جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم بعد میں بیوہ نے فیکٹری کے راستے میں بڑی جوتیاں گھسائیں، مگر بدقسمتی سے وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب تو ہر حال میں بیوہ کو اس کا حق دینا چاہتے تھے، مگر بقول فیکٹری فنانس ڈائریکٹر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ واجبات کے کاغذات کی تیاری میں بڑی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں حائل تھیں۔ آخر جب ایک دن اس پر فیکٹری کے دروازے بند کر دیے گئے تو اس نے کسی کے مشورے پر لیبر قوانین کے تحت کارروائی کے لیے اعلیٰ حکام کو درخواستیں بھجوانا شروع کر دی، مگر اس کی کہیں سنوائی نہ ہو سکی۔ بیوہ کو علم نہیں تھا کہ بڑے بڑے سرکاری ادارے چلانے کا بارِ گراں اٹھانے والوں کے پاس ایسی چھوٹی موٹی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب جو شیخ صاحب کے دیے گئے پیسے بھی ختم ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تو غمِ جاں اور غمِ جاناں کے عجب امتزاج کے ساتھ بیوہ پر ایک نئی مگر خوفناک زندگی اشکار ہوئی۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے بمشکل بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا تو رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا۔ اہل محلہ نے خیرات اور افطار پارٹیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے ثوابِ دارین سمیٹا، البتہ بیوہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ اگرچہ متقی حضرات پر مشتمل زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود تھی، مگر مانگنے سے شرمانے کی عادت اس نے بچوں کی زندگی مشکل ہی بنائے رکھی۔ اسی ماہ سیام کا ایک گرم اور لمبا دن سر کر کے شام کو جب افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر گھڑے کے پانی سے روزہ افطار کیا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت سا پانی پی گئی اور بیمار ہو گئی۔ پے در پے کیسے حالت غیر ہو گئی تو اس نے ہمت کر کے دوپٹے کے کونے سے اپنی آخری پونجی 50 روپے کے 2 نوٹ باندھے اور کسی طرح عطائی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ عطائی نے اسے ایسا انجیکشن گھونپا کہ بیچاری اگلے حال سے بھی گئی۔ اگلے دن شام تک وہ نیم جان ہو چکی تھی۔ رات کو وہ چپکے سے دیوار کا سہارا لیتے بمشکل پڑوسن کے ہاں پہنچی اور پہلی دفعہ رازداری سے بچی کچی روٹی کی خیرات کی درخواست کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہنڈیا میں سادہ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کہ وہ کھانا پک رہا ہے، باقی تو کھانے کے انتظار میں ایک ایک کر کے سو گئے لیکن پاگل نہیں سو رہا۔ اور اس نے بھوک سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے، کیا کروں؟ اسی شب سحری سے قبل ہی اس کے جسم میں پانی ختم ہو گیا۔ بیوہ نے ٹوٹی چارپائی پر لیٹے لیٹے زیرِ لب اپنا تکیہ کلام واہ مالک تیری شان دہرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ محلے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل محلہ نے دکھی دل کے ساتھ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے مشترکہ طور پر پورے محلے کے لیے افطاری کا بندوبست کیا اور اس کے بچوں کو یتیم خانے بھجوا کر اپنے اخلاقی فرائض سے بطور احسن سبقت دوش ہو گئے۔ آؤ بزرگوں کی قبروں میں روشنی کریں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں، یہ تو آ کر ہی رہے گی۔ قبر ٹھکانہ ہوگی جو بار بار اعلان کرتی ہے، میں مٹی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ۔ ہم کتنے ہی لوگوں کو اپنے کندھوں پر لے جا کر اس گھر کے سپرد کر آئے۔
اب وہ ہیں کہ ان کے اعمال اور اب کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لاکھ چاہیں ان کی کوئی خدمت کریں نہیں کر سکتے۔ اعمال کے سبب راستے بند ہیں، لیکن ذرا غور کیا جائے تو ایک راستہ باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نیک اور اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ عزیز و اقراب کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی اب بھی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کے لیے خود اپنے لیے بھی خیر سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری ماں فوت ہو چکی ہے، کیا میں اب بھی ان کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ حیات ہیں؟ کہا جی ہاں، تو ان کی خدمت کرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جواب میں فرمایا، اپنے والد کے دوستوں کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، یہی والد کی خدمت کرنا ہوگی۔ خطبہ جمعہ میں یہ آیت ہم مسلسل سنتے ہیں کہ اللہ عدل اور انصاف اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کتنے ہی رشتوں کے درمیان میں زمین پر قدم رکھتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی، بھائی، سب۔ اور جب موت آتی ہے تو کتنے ہی رشتے باقی ہوتے ہیں۔ بہن بھائی کے علاوہ پھوپھی، خالہ وغیرہ ہمیں آیات قرآنی اور ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے ربط و ضبط، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں یہ سب یاد رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو کتنا چاہتے ہیں، ہماری پھوپھیوں کے ساتھ کس درجہ محبت رکھتے ہیں۔ عید، بقرہ عید کے موقع پر ان کو عیدی دیتے تھے۔ اس دن ہمارے کوئی بہن، خالہ یا پھوپھی آتی، اس کی خاطرداری تو الگ، اس دن کی آمدنی بھی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے۔ لیں جنت تو آئی ہے، آج ساری دکان کی آمدنی یہ لے، یہ تیری ہے۔ ان باتوں سے کیسا خوشگوار ماحول بنتا تھا۔ آج بھی ہمارے چاروں طرف ہمارے رشتے پھیلے ہوئے ہیں، اب ہم سوچتے ہی نہیں ہوگی کوئی جنت، رحمت یا اس کی اولاد۔ نتیجتاً زندگی میں کوئی کیف اور کوئی خلوص نہیں۔ آج ہم اپنے درمیان صلہ رحمی کے جذبوں کو پھر زندہ کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب کی خدمت کریں یا ان سے ناطہ جوڑیں، تو ان ہی کی نہیں، ہم اپنی قبروں کو بھی روشن کریں گے اور یہ حسن عمل صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے فرائض کو صحیح سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔